Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ جو یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ بیمار ہے اور اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس تشریف لے گئے اور واقعتاً وہ بچہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی. اس بچے نے سوالیہ نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والد نے اشارتاً ہاں کر دی. بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ الفاظ کہتے ہوئے واپس مڑے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس واقعے سے ایک چیز میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں مضمر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دین اسلام میں آخری لمحات کی اور آخری اوقات کی اور آخری اعمال کی بہت ہی اہمیت اور قدر و منزلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کی عبادت جاری رہے موت کے آنے تک. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اسلام اور ایمان مرتے وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ آخری لمحات جو ہوتے ہیں بڑے ہی قیمتی اور قابل قدر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک گھڑی کو ساعۃ الاجابہ قرار دیا ہے، قبولیت کی گھڑی قرار دیا ہے، اکثر علماء کے نزدیک وہ قبولیت کی گھڑی اس دن کا آخری حصہ اور آخری لمحات ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر، کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بھی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات کی بقا اور وجود طلوع فجر تک ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں متحقق ہے. ضروری ہے رات کے آخری حصے میں متحقق ہے کہ آخری حصے میں یہ رات پائی جاتی ہے. شروع کب ہوتی ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان آخری اوقات کو اور آخری لمحات کو غنیمت جانیے. انسان رمضان کے آخر میں پہنچ کر جسمانی طور پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے روزے رکھ کر، اور ویسے بھی طبیعت میں انسان کی ایک تھکاوٹ آ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جذبہ اور عبادت کی وہ کیفیت جو ابتدائے رمضان میں تھی وہ آخر میں باقی نہیں رہتی. لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آخری لمحات کی یہ عبادت ہم سے فوت نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے لیلۃ القدر 29ویں رات ہو سکتا ہے ہم اپنے اللہ کو ان آخری لمحات میں راضی کر لیں، ہو سکتا ہے آخری روزے سے پہلے چند گھڑیاں ہم اپنے رب سے مانگتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، ہو سکتا ہے آخری روزے میں عصر کے بعد کیا ہوا ہمارا صدقہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. لہذا کسی بھی وقت کو اور کسی بھی لمحے کو کمتر مت سمجھیے اور ان آخری لمحات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اس رمضان میں نجات کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہے یا نہیں. ہم نہیں جانتے ہمارا رب ہم سے کما حق راضی ہو چکا ہے یا نہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ رب راضی آنکھوں سے گرے ہوئے 2 آنسوؤں سے بھی ہو سکتا ہے، رب راضی ہمارے اخلاص سے بھی ہو سکتا ہے، رب راضی ہمارے معاف کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، رب راضی ہمارے ایک سجدے سے بھی ہو سکتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی عبادتیں دعائیں متقین کی ہی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس رمضان کو بامعنی اور بامقصد طریقے سے ہم گزار سکیں. جزاکم اللہ خیرا. رمضان